الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک محبوب شخصیت جو قریب میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، محبوب العلماء والصلحاء حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی سے ملنے والے اسباق ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے نیک ولیوں کا تذکرہ اس واسطے سنا اور سنایا جاتا ہے تاکہ ہماری زندگیاں بھی ان بزرگوں جیسی بن جائیں اور ہم موجودہ بزرگوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بات سن لو، اس بات سے تم سب لوگ واقف ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولی اور دوست وہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ ان کو اتنی راحت اور سکون سے رکھتے ہیں، لا خوف علیہم کہ انہیں پچھلے گزرے ہوئے زمانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے اور نہ مستقبل میں اللہ کے پاس جب حاضری ہوگی اس کا بھی انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے اللہ انہیں بڑے سکون اور راحت سے رکھتے ہیں۔ فطری طور پہ ہر انسان کو اپنے ایمان کے بارے میں، اعمال کے بارے میں خوف تو کرتے رہنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے اپنے ولیوں کو اور دوستوں کو بڑی راحت سے رکھتے ہیں، نہ ماضی کا ٹینشن دیتے ہیں نہ مستقبل کا ٹینشن دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا اللہ کے بڑے بڑے اولیاء جنگوں کے موقعوں پر ہو، مظالم کے موقعوں پر ہو، پھر بھی وہ بڑے سکون راحت سے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی دنیا لوٹ جائے، لوگ ان کی عزتیں اچھالیں، ان کے مال دولت پر حملہ کریں، پھر بھی وہ بڑے سکون سے رہتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں، جو ہوگا اللہ اپنے حق میں خیر ہی کرے گا۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہونے کے لیے پہلی شرط ہے مومن ہونا، بغیر ایمان کے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ کافر جو جوگی ہے، بابا ہے، تپسیا کرتے ہوں، سنیاس لے لیے ہوں، جنگلوں میں بیٹھ کر اپنی خواہشات قربان کرتے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ کے ولی شمار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی، طہارت، پرہیزگاری ضروری ہے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ چھوٹے بڑے گناہوں سے نہیں بچتا ہے،
وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عبادت چاہے گھنٹوں گھنٹوں کرتے ہوں، روزے چاہے مہینے مہینے کے رکھتے ہوں، لیکن گناہ اگر زندگی میں ایک بھی ہو، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، پابندی کے ساتھ کسی ایک گناہ کو اپنائے ہوئے ہے تو وہ شخص کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ معصیت دراصل اللہ سے بغاوت ہے۔ اللہ اپنے باغیوں کو اپنی محبت اور دوستی و معرفت عطا نہیں کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ دنیا میں بھی خوشخبریاں سناتے ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں سناتے ہیں۔ دنیا میں خوشخبری خوابوں کے ذریعے سے، ان کی مقبولیت کے ذریعے سے، ان کے دینی کاموں کی وسعت کے ذریعے سے، مرجع الخلائق بنا کر کہ پبلک کھچے کھچے ان کی طرف چلی آتی ہے، ان کی باتوں کو بڑی اہمیت سے سنتے ہیں، انہیں دیکھ کر اپنی زندگیاں بدلتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے کہ انہیں دین کے مواقع مل جائیں، نسبت کے کام کرنے کے راستے انہیں فراہم ہو جائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں زیارت ہو جانا اور آپ کی طرف سے بشارتوں کا مل جانا، یہ ان بزرگوں کے لیے دنیا میں خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا احب اللہ العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نادا جبرائیل، حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو، فیحبہ جبرائیل، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، فینادی جبرائیل فی اہل السماء، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، تو اپنے تحت میں رہنے والے تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، تو آسمان کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت دنیا والوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا مقبولیت اصل میں وہ ہے جو آسمانوں سے آئے، مقبولیت اصل سے وہ ہے جو اللہ سے، فرشتوں سے، پھر دنیا میں نیک لوگوں سے ہوتے ہوئے آئے۔ اب اگر کسی فلم ایکٹر کو، کسی ناچنے والے کو، کسی گویے کو چاہنے والے زیادہ ہو گئے، اس کے فینس بھی زیادہ ہو گئے، یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ شہرت الگ چیز ہے، مقبولیت الگ چیز ہے۔ شہرت مصیبت ہے، مقبولیت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جس میں اللہ کا ہر بندہ جو اسے چاہتا ہے دل سے دعائیں دیتا ہے، اس کی راحت کو اپنی راحت، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے جب محبت اللہ فرماتے ہیں تو پھر مخلوق میں بھی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا کوئی ولی ہے، دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن بندے اس سے محبت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی واسطے ایک مصرع بھی مشہور ہے، نقار خلق کو زبان خلق کو نقار خدا سمجھ، کہ مخلوق جب کسی کو اللہ والا کہتی ہے، نیک کہتی ہے، تو تم بھی اسے نیک سمجھو۔ چنانچہ اس کی دلیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہے کہ ایک جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے پیچھے آنے والوں کو سنا کہ بہت تعریف کر رہے ہیں ان جنازے والے میت کی، تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا بات واجب ہو گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس میت کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے اخلاق کی اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ بندہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا تھا۔ اب بندے جب اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک بھی یہ بندہ مقبول ہوگا۔ تو نیک لوگوں کا چاہنا، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مشہور ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جب کوئی بندہ اللہ کے کسی ولی کو ستاتا اور تکلیف دیتا ہے تو اللہ اس بندے سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، گویا کہ اولیاء اللہ کو ستانا اللہ سے جنگ مول لینے کی طرح ہے۔
اس کے بعد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ جب میری طرف قریب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قربت جو حاصل ہوتی ہے، اللہ نے جو فرائض رکھے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ان فرائض کا اہتمام کرنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے؟ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت ہونی چاہیے۔ اسی واسطے اللہ کے نیک بندے کبھی تہجد نہیں چھوڑتے ہیں، اشراق نہیں چھوڑتے، چاشت نہیں چھوڑتے، اوابین کا اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اور وضو بنانے کے بعد بھی ہو، مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی ہو، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ نوافل کی کثرت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بڑے بدنصیب ہیں ہم لوگ جو فرض نمازوں کے بعد سنن مؤکدہ ہے، جس کی تاکید ہے، نہیں پڑھنے پر اللہ کے یہاں پوچھ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، تمہیں جمعہ کے دن غسل کر کے آنے کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم تھا، ہوٹلوں میں گپے مارنے کے لیے ٹائم تھا، موبائل میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ٹائم تھا، یہاں سے جا کر پھر ہوٹلوں پہ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھنے کے لیے تمہیں ٹائم نہیں ملا۔ 24 گھنٹے میں ہفتے بھر میں 7 دن میں 1 دن جمعہ کا ہوتا ہے، جمعہ کی سنتیں بھی ادا نہیں کر پائے، نہ مسواک کی سنت ہے، نہ غسل کا اہتمام ہے، نہ خوشبو کا اہتمام ہے، نہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام ہے، نہ درود شریف کا اہتمام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہفتہ بھر جن کا نام لے کے اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے، جن کے صدقے سے مومن اور مسلمان کہلاتے رہے، تو انہی کا نام لینے، انہی پر درود پڑھنے، انہی پر سلام بھیجنے اور انہی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے موقع نہ ملے تو کیا منہ دکھائے جائیں گے؟ تو نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر وہ بندہ وہی سننا پسند کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اب وہ غیبت نہیں سنے گا، برائی نہیں سنے گا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اب وہی دیکھے گا جو اللہ چاہتے ہیں، اب وہ غلط چیزیں نہیں دیکھے گا۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، اب وہی ہاتھ لگائے گا جہاں اللہ چاہتے ہیں، غلط جگہوں پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اللہ اس کے پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی مطلب وہ انہی جگہوں پر قدم رکھے گا جہاں پر اللہ راضی ہیں، جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے وہاں پر وہ قدم بھی نہیں رکھے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، معلوم ہے شادی بیاہ میں ڈی جے ہیں، باجے ہیں، پھر بھی دل رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، معلوم ہے یہ بندہ بیٹھ کر میرے سامنے غیبتیں برائیاں کر رہا ہے، پھر بھی کچھ بولوں گا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے اولیاء برائی میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ برائی اور گناہ وہ اللہ کی بغاوت ہے، اللہ سے دشمنی مول لینا ہے۔ میں اللہ کا کیسا دوست ہوں کہ یہ بندہ مجھے بغاوت کی دعوت دے رہا ہے اور میں خاموش سنتے بیٹھا ہوا ہوں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ، اللہ فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّهُ، جب ایسے محبوب بندے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جا کر دعائیں کروایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری اپنی گناہوں کی زندگی کی وجہ سے ہماری نمازیں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، دعائیں کیا قبول ہونا خاک، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، پیٹ پاک نہیں ہے، نگاہیں پاک نہیں ہیں، نیتیں دل صاف نہیں ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں سے درخواست اس واسطے کرائی جاتی ہے تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہے، ان کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْوِذَنَّهُ، جب بندہ ایسا محبوب بندہ کسی سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ اسے پناہ دیتے ہیں، اپنی حفاظت میں لیتے ہیں۔ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ۔ آگے بہت عجیب بات فرمائی، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی کام کرنے میں تردد نہیں ہوا، ڈاؤٹ نہیں ہوا، مگر میں اپنے محبوب بندے میں سے کسی کی وفات اور کسی کی روح لینا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر موت کو پسند نہیں کرتا،
اور لیکن یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو اسے اپنے پاس بلانے کے لیے موت ہی ایک راستہ ہے۔ تو اپنے محبوب بندوں کو بلاتے ہوئے اللہ گویا کے تردد میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ موت کو فطری طور پہ ناپسند کر رہا ہے اور میں اس سے ملاقات کو پسند کر رہا ہوں۔ اس سے اللہ کے ولیوں کی تعریف اور اللہ کے ولیوں سے اللہ کا تعلق کتنا ہوتا ہے یہ واضح ہوا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہم یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رکھا ہے۔ اللہ کے ولی اور دوست یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں ہوگا جس زمانے میں اللہ کا کوئی ولی دنیا میں نہ ہو۔ اگر کوئی زمانہ ایسا آیا جس زمانے میں کوئی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہے تو وہ زمانہ گویا کہ قیامت کا زمانہ ہے۔ اب اس کے بعد قیامت آنی ہے، کیونکہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے تو زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہے تو اللہ اس دنیا کو فنا کر دیں گے۔ دنیا باقی اسی واسطے ہے کہ اس کی عبادت یہاں ہو رہی ہے۔ جب دنیا پر اس کی عبادت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، قیامت قائم کر کے ہلاک کر دی جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں جب ہماری دکان چل رہی ہو تو ہم اسے کھولتے ہیں، رسک لیتے ہیں، نوکروں کو تنخواہ دیتے ہیں، جی ایس ٹی پے کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس سے مجھے آمدنی ہو رہی ہے۔ جہاں پر دکان چلنا بند ہو جائے تو اس دکان کو ختم کر دیتے ہیں، کسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر ہے، اس کو راضی کرنے کی خاطر ہے۔ دکان سے ہم کو پروفٹ ہوتا ہے، عبادت سے اللہ کو کوئی پروفٹ نہیں ہے۔ عبادت بھی ہماری اپنی پروفٹ کی خاطر ہے کہ ہم جنت کو پالیں، ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو یہ دنیا قائم ہی ہے اس واسطے کہ یہاں پر اللہ کہنے والے ہیں، اللہ کے ولی اور اولیاء موجود ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی ہم دیکھیں اگر گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو ولیٌ فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ فعیل کا مطلب ہے، یہ دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ فعیل کا مطلب قریب ہونے والا، قریب کیا ہوا، یعنی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے قریب ہونے والا ہوتا ہے اور اللہ اسے اپنے قریب کیے ہوتے ہیں۔ تو مطلب ولی وہ ہے جسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ اتنا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت جی محبوب العلماء والصلحاء پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ کا مکمل تذکرہ ہم 1 گھنٹے کے بیان میں نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اصول ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو پورا حاصل نہیں ہو سکتا وہ پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ جتنا حاصل کر سکتے ہو اتنا کر لینا چاہیے۔ اہل اللہ کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اہل اللہ کا تذکرہ اس واسطے کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، ولیوں کے جیسی زندگی گزارنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا اللہ کے ولیوں کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور ہمارے جذبات اللہ سے محبت کے بڑھ جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل سے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم تمام نبیوں کے قصے اے نبی جی محمد آپ کو سناتے ہیں تاکہ نبیوں کے قصے سن کر آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ نے قصے سنانے کی حکمت بیان کی۔ کن کے قصے؟ نبیوں کے قصے۔ اب ہم بزرگوں کے قصے اس واسطے سناتے ہیں تاکہ ان ولیوں کے قصے سن کر ہمارے اندر بھی ولی بننے کا شوق پیدا ہو، گناہوں سے توبہ کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے کی 14 دسمبر 22 جمادی الاخری کا دن اتوار کا دن تھا، جس دن حضرت جی پیر صاحب محبوب العلماء والصلحاء رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ اور عجیب اتفاق، جس دن وفات ہوئی ہے وہ دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ تھی۔ 22 جمادی الاخری
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 22 جمادی الاخری کو ہی حضرت محبوب العلماء والصلحاء پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی واسطے سے۔ گویا کہ سلسلے کے بانی کی وفات کا دن حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ کا دن بنا۔ یہ بہت مناسبت کی بات ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے اللہ والے وہ گزرے ہیں جو زندگی میں ہی سنت نہیں، موت پر بھی سنت کی دعا مانگتے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں مشہور ہے، وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر 63 سال سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی عمر بھی 63 سال تھی۔ اگر میری عمر نبی کی عمر سے لمبی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے ادب نہ بن جاؤں، اور میں نبی سے بڑی عمر والا ہو کر بے ادب نہ بن جاؤں۔ اس درجے وہ عشق کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں عمر کے بڑے ہونے میں انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے جس کو لمبی عمر دینا چاہے۔ بعض اللہ کے بندے وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے 63 سال کی عمر میں وفات دینا، کیونکہ نبی کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ پوچھا کرتے تھے نبی کی وفات کس عمر میں ہوئی ہے؟ 63 سال میں۔ میری وفات بھی 63 سال میں ہوئی ہے۔ تو نبی کی وفات سے مشابہت پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جو جتنا محبت کرتا ہے وہ اتنا محبوب کو کاپی کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم دیکھیں حضرت کی زندگی سے جو تذکرے، جو سبق ہمیں حاصل کرنا ہے۔ پہلی بات، حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، آپ خود حیات حبیب میں لکھتے ہیں حضرت کی والدہ محترمہ بہت صوم و صلات کی پابند، پردے کا اہتمام، زیادہ گفتگو نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے نہیں، بچوں کی تربیت میں بہت توجہ دینا، جو صوم و صلات 5 وقت نمازوں کی پابند، روزوں کی پابند، رمضان کے ہی روزے نہیں بلکہ ایام 20 کے روزے اور دیگر مہینے کے جمعرات اور پیر کے روزوں کا اہتمام، بلکہ لکھا کہ تہجد میں اس قدر رات میں اٹھ کر رویا کرتی تھیں کہ اتنا روتے ہوئے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا جتنا والدہ محترمہ تہجد میں اٹھ کر رویا کرتی تھی۔ اور کبھی کبھار روتے ہوئے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نام لے کر دعا مانگتی کہ اللہ میرے بیٹے کو ولیوں کا امام بنانا۔ ماؤں کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی رات کی تہجد قبول کر لیں اور کون سی دعا قبول کر لیں اور اولاد کو چمکا دیں اور انہیں پوری دنیا میں مقبولیت عطا کر دیں۔ آدمی پیسہ خرچ کر کے بھی اتنا مقبول ہونا چاہے تو نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مقبولیت دیتے ہیں۔ وہ کچھ خرچ کیے بغیر صرف یہ ہے کہ اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کر دو، باقی اللہ تعالیٰ پوری دنیا مسخر کر دیں گے، پورے لوگوں کے دل مسخر کر دیں گے۔ حضرت کی والدہ محترمہ کا دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں آپ کو معرفت کا امام بنایا، پوری دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کے مریدین اور سالکین پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں اس سے ہم کو ایک سبق ملا کہ اولاد کی ترقی میں، اولاد کو نیک بنانے میں ماؤں کی ولایت، ماؤں کی بزرگی، ماؤں کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی 1-2 مثالیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، چھوٹے بچے ہیں، آنکھ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، ماں تڑپ گئی، رات میں اٹھ کر اتنا رو کے اللہ کے سامنے دعا مانگی کہ جو بچہ نابینا ہے، اندھا ہے، اسے پھر واپس بینائی کیسے آئے گی؟ وہ زمانہ آپریشن کا بھی نہیں تھا، وہاں کوئی آپریشن تھیٹر نہیں تھے، ہاسپٹل نہیں تھے، پھر بھی ایک ماں نے اتنا تڑپ کر دعا مانگی کہ حضرت امام بخاری کی والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر بشارت سنائے، صبح اٹھ کر دیکھا تو امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اور ان ماں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو محدثین کا امام بنایا، اور قرآن مجید کے بعد ایسی بہترین کتاب حدیث میں بخاری سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ ماؤں کی تربیت اور دعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ راتوں میں اٹھ کر اتنا دعا مانگا کرتے تھے اپنی اولاد کی خاطر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، باپ کا سہارا نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، باپ کا سہارا نہیں تھا۔ ماں نے ایسی دعا کی، ایسی تربیت کی، امت کو فقہا ملے، امام شافعی جیسا بڑا فقی ملا، امام احمد بن حنبل جیسے بڑے فقی ملے۔ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے۔
ایسے ہی دیکھ لیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سچ بولنے کی عادت جو ماں نے سکھائی، اس کی وجہ سے چوروں کے لوٹنے والے قافلے نے 14 سال کے بچے کے ہاتھ پر توبہ کر کے سب نیک بن گئے۔ 14 سال کے بچے کے ہاتھ پر، کس کا نتیجہ ہے؟ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ایسے آپ دیکھ لیں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں جو ہندوستان کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن عالم عرب میں ایک مقام وہ بھی آیا کہ کعبۃ اللہ میں مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا خطبہ امام کعبہ دے رہے ہیں، اور امام کعبہ خطبہ دیتے ہوئے یہ بولتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک عالم ابو الحسن علی الندوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، کہہ کر ابو الحسن علی الندوی کے حوالے سے کعبۃ اللہ میں بیان ہو رہا ہے، جبکہ وہ شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی جن کے حوالے کعبے کے ائمہ دے کر بیان کرتے ہوں، وہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ ماؤں کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی دیکھ لیں آج کے ایک بڑے امام ہیں کعبۃ اللہ کے، عبد الرحمن السدیس، کافی ان کی قرات مقبول ہے، عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ کا خطبہ وقتاً فوقتاً دیتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں تراویح کی آخری کی 10 رکعات پڑھاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کی آواز کتنی دلکش ہے، کتنی بہترین قرات ہے۔ جب وہ کبھی اپنی والدہ کو پریشان کرتے تو ان کی والدہ دعا دیتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو کعبے کا امام بنانا۔ تو آپ دیکھیں ماؤں نے جو دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کے نتیجے بچوں کو، کبھی بچوں کو اللہ نے وہ مقام دیا، کہیں امام شافعی جیسے فقیہ ملے، امام بخاری جیسے محدث ملے، عبد الرحمن السدیس جیسے کعبے کے امام ملے، سیدنا حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین اور مفکر ملے، اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کے امام ملے۔ یہ ماؤں کی دعاؤں کی برکت ہوتی ہے۔ اس میں ہماری قوم کی بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے ماؤں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر اولاد کی ترقی اپنی زندگی میں دیکھنا ہو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہو، تو اپنی راتوں کی تنہائیوں کی تہجد، اپنے پردے کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور پھر بچوں کی خاطر بالخصوص مصلی پہ بیٹھ کے رو کے اللہ کے سامنے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار دسترخوان پر نہیں 10 بار بیٹھے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے، تو دیکھا کہ والد محترم ایک چمچ سالن لیتے، روٹی میں ملا کے کھاتے، پھر اس کے بعد اس کٹورے میں پانی ڈال دیتے، گلاس جو رکھا ہے بازو اس کا ایک گھونٹ پانی کٹورے میں ڈال دیتے، مزیدار سالن بے مزہ ہو جاتا۔ میں نے ابو جی سے پوچھا کہ یہ مزیدار سالن امی نے بنایا، آپ نے اسے بے مزہ کر دیا، تو فرماتے بیٹا تم اپنا کھانا کھاؤ۔ آخر زندگی تک کبھی نہیں بتایا کہ مزیدار سالن میں پانی کیوں ملا دیتے ہیں۔ جب انتقال ہو گیا میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی جان ابو یہ کام کیوں کیا کرتے تھے کہ مزیدار سالن کو بے مزہ کر دیتے؟ تو فرماتی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ابو جب ایک لقمہ سالن کا لیتے اور مزیدار لگتا تو پھر یہ محسوس کرتے کہ میرا نفس اس سالن سے مزے لے رہا ہے۔ پیٹ بھرنا مقصود ہے، نفس کو خوش کرنا نہیں ہے، اس واسطے سالن کو بے مزہ کر کے نفس کی خواہش مار دیتے۔ اب ہم تو دیکھ لیں حلال نہیں حرام میں بھی کتنے اپنی خواہشات پورے کر لیتے ہیں۔ ہوٹل بازی ہمارے پاس عام ہے، فیملیز کے ساتھ رات کے 12 بجے ہوٹلوں کو آباد کرنا عام ہے۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے حلال دسترخوان پر بیٹھ کر بھی اپنی خواہشات کو قربان کیا، اور ہماری قوم حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سود اور رشوت اور دھوکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی آمدنی کے علاوہ مسجد میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے اور اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اور والد گرامی کا بھی معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کے وقت روزانہ 3 سے 5 پارے تہجد میں پڑھنے کا اہتمام تھا۔ جب باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو، تو پھر اللہ کے اولیاء کیوں پیدا نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے ولیوں کے پیدا ہونے میں ماں باپ کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ بچوں کو اگر ولی بنانا ہو تو باپ بھی ویسا ولی صفت بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیکھ لیں، جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے دوست کو بلا کر جو کچھ کمایا ہوا سرمایہ تھا دوست کے حوالے کیا، اور کہنے لگے کہ دیکھو اس پیسے سے میرے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرنا، اور یاد رکھو میں نے اس پیسے میں ایک پائی بھی ڈاؤٹ والی کمائی نہیں رکھی ہے، حلال کمائی میں نے کمایا تاکہ میرے بچے پر خرچ حلال پیسہ ہو،
حرام کا پیسہ میرے بچے پہ خرچ نہ ہو۔ انتقال کے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اپنے دوست کو اپنے بیٹے کا کفیل بنایا کہ اس پیسے سے میرے بچے کی تربیت اور تعلیم پہ لگانا تاکہ یہ حلال پیسے سے میرے بچے کی پرورش ہو۔ جب باپ حلال کا اہتمام کرتا ہے، مائیں دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، تو امام بخاری امت کو ملتے ہیں، حضرت جی پیر صاحب جیسے اولیاء امت کو ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تربیت میں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف ہیں، 50 سال اللہ نے بخاری شریف پڑھانے کا موقع دیا، حدیث کی کتاب کی شروحات لکھی ہیں، فضائل اعمال ایسی کتاب لکھی جس سے ہزاروں لوگ پڑھ کر ایمان مضبوط ہوا، اللہ کے نیک بندے بنے۔ آپ کے بارے میں حضرت کے والد محترم حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی تربیت کرتے تھے کہ روزانہ حافظ بننے کے بعد فجر کی نماز سے لے کر 9-10 بجے تک مکمل قرآن سنانے کے بعد ہی ناشتہ ملے گا، اس سے پہلے ناشتہ نہیں ملے گا۔ فجر کے بعد سے لے کر آ کے روزانہ ایک قرآن مکمل سنانا، پھر اس کے بعد ناشتہ کرنے کے لیے جانا۔ باپ بھی قربانی دے رہے ہیں، اولاد کی ویسی تربیت ہو رہی ہے کہ دوستی غلط نہیں ہونا، چنانچہ ایک نماز اگر کسی دوست کے بازو میں پڑھے، دوسری نماز پھر اس کے بازو میں نہیں پڑھنا، کیونکہ غلط دوستیاں بچے کو خراب کر دیتی ہیں۔ ایسی تربیت سے جب بچوں نے پالا، جب ماں باپ نے پالا، تو امت کو ایسے شیخ الحدیث ملتے ہیں۔ حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تربیت کے سلسلے میں اولاد کو وقت دینا یہ سب سے بڑا قیمتی صدقہ ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وقت دیں، ٹائم دینا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور باپ کا کردار اس درسگاہ کی پہلی کتاب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں محبت کے بغیر تربیت کرنا بچوں کی یہ ظلم ہے، اور تربیت کے بغیر محبت کرنا یہ بگاڑ دیتا ہے۔ تربیت کے بغیر صرف محبت کر رہے ہیں، یہ بچوں کو بگاڑ دے گا۔ جھوٹ بولنے والے والدین کبھی سچ بولنے والی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ موبائل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ان کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے کہ اب اس موبائل کے ذریعے سے بچہ برباد ہوگا، یہ بربادی تم نے اس کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ درخت جیسا ہوتا ہے پھل ویسے لگتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں ٹو ٹرین دا ٹرینر، جو دوسروں کی تربیت کرنے والے ہیں تم ان کی تربیت کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ماں باپ کی تربیت کرو، اگر ہم شاگردوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اساتذہ کی تربیت کرو۔ بگڑے ہوئے ماں باپ اولاد کو بنا نہیں سکتی، بے حیا ماں باپ اولاد کو حیا سکھا نہیں سکتی، جھوٹ بولنے والے ماں باپ اولاد کو سچا نہیں بنا سکتی، حرام کھانے والے ماں باپ اولاد کو حلال پہ نہیں لا سکتی۔ اس واسطے اس سے سبق ملتا ہے اپنے اولاد کو نیک بنانا ہو تو ہمیں نیک بننے کی ضرورت ہے۔ جب یہ نیکی اولاد میں آتی ہے تو آپ دیکھیں حضرت اپنی خود زندگی کا واقعہ لکھتے ہیں اپنی والدہ کی خدمت سے متعلق۔ میں نے اپنی زندگی میں والدہ محترمہ کی بہت خدمت کی ہے۔ فرمایا اتنی خدمت کی شاید کہ ہزاروں میں کوئی بیٹا اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا ہو جتنا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ ادب کی ایک جھلک سناتے ہیں کہ والدہ کھڑی ہوتی تو میں کبھی یاد نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، والدہ کھڑی ہیں تو میں بھی کھڑے ہو جاتا، جب تک والدہ نہیں بیٹھتی تو میں بھی نہیں بیٹھتا تھا، اور جب والدہ بیٹھ جاتی تو میں نیچے پیروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا۔ امی جان کہتی کہ بیٹا آؤ یہاں اوپر بیٹھ جاؤ، بازو بیٹھ جاؤ، تو میں کہتا نہیں امی جان رہنے دیجئے، مجھے آپ کے قدموں میں ہی سکون ملتا ہے، مجھے آپ کے پیروں میں ہی سکون ملتا ہے۔ آج کتنے دیندار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علم والے بھی ہیں، حافظات بھی ہوں گے، ماؤں کی ایسی قدر کبھی کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ ماں کھڑی ہے تو بیٹا بھی کھڑا ہے، ماں کی آواز سے زور سے نہیں بول رہا ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ماں کے پیر دبا رہا ہے۔ تو یہ جو تربیت ہوتی ہے، ماؤں کی خدمت، ماؤں کی تربیت، یہ نسل سے آتی ہے، یہ تربیت سے آتی ہے، یہ حرام حلال کی تمیز کے بغیر کمائی جانے والے دولت سے نہیں آتی ہے، یہ اللہ کے سامنے رونے سے آتی ہے۔ چوتھی بات دیکھیں، تربیت میں خاندان کا کتنا دخل ہوتا ہے۔ حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے جو حضرت کی تعلیم و تربیت میں بہت توجہ دیتے تھے۔ تو ایک بار حضرت کے بڑے بھائی نے فرمایا کہ بچہ دیکھو میں تیرا ہر مطالبہ پورا کروں گا، البتہ تم میرا ایک مطالبہ پورا کرنا۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ تو حضرت کے بڑے بھائی نے فرمایا کہ دیکھو
تمہاری جو خواہش ہے میں پوری کر دوں گا، لیکن میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے تم جن کو اپنا دوست بناؤ گے تمہارے دوست میری پسند کے ہوں گے، میں جس کو دوست بنانے کے لیے کہوں گا اسی سے دوستی کرو گے، اور جس کو میں منع کر دوں گا اس سے دوستی نہیں کرو گے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے بڑے بھائی کے اس اصول کا نتیجہ یہ ہوا بچپن سے ہی میں غلط دوستوں سے بچ گیا، بچپن سے ہی غلط دوستیوں سے بچ گیا۔ آج دیکھ لیں ایک صاحب فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، پوتا بگڑ گیا، نواسا بگڑ گیا، کوئی تعویذ ہو تو دیجئے، کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے، کوئی پلیدہ ہو تو بتائیے۔ بچپن سے اس بچے کو موبائل پہ موبائل بدل کے دلا رہے ہیں، بھاری بھاری گاڑیاں خرید کے دلا رہے ہیں، بچے کو آزادی دے رہے ہیں، ہوٹلوں کے کھانے کھلا رہے ہیں، دوستیاں غلط ہو رہی ہیں، اس پر تو توجہ نہیں جا رہی ہے۔ اب جب بگڑ گئے، ہاتھ سے نکل گئے تو وظیفے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے قصے سے پتہ چلتا ہے بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے چھوٹے بھائی کی تربیت میں دخل دینا، اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے بڑے بھائی کی فرما برداری اور اطاعت کرنا، تاکہ ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ پانچویں بات ہے، حضرت کی تعلیم کے سلسلے میں لکھا ہے ابتدائی تعلیم اسکول کالج سے ہوئی، عصری علوم انگریزی علوم اسکول کالج سے پڑھتے پڑھتے چیف الیکٹریکل انجینئر تک بنے۔ ساتھ میں جب وہ چیف انجینئر تھے الیکٹریکل میدان میں، تو فٹ بال ہو، سوئمنگ ہو، یا ان سب بہت سے گیمز کے چیمپئن بھی تھے، ماسٹر بھی تھے، یعنی صرف پڑھائی میں نہیں کھیل کود میں بھی آگے تھے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکول کا بچہ ہے، کالج کا بچہ ہے، گرمائی کی چھٹیاں ملی ہے، سمر کی چھٹیاں ہیں، ہم گھومنے پھرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کی زندگیاں دیکھیں، سمر کی چھٹیاں ملی، ان چھٹیوں کو ویسٹ کرنے کے بجائے مدرسے میں ایڈمیشن لیے، 2 مہینے کی چھٹیوں میں 6 پارے قرآن مجید کے حفظ کر لیے۔ اللہ جن کی مستقبل میں کام لینا ہوتا ہے ان کو ماضی سے ہی اللہ حفاظت کرتے آتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا پاسٹ ہمارا امپورٹ ہے، ہمارا فیوچر ہمارا آؤٹ پٹ ہے۔ ہم اپنے بچوں کا جیسا ان کو کیئر کریں گے، تربیت دیں گے، یہ بچے کل فیوچر میں ویسے ہی بن کے مارکیٹ میں نکلیں گے۔ اب وہ چھٹیوں کے دن کھیل کود میں گنوانے کے بجائے مدرسے میں ایڈمیشن لے کر 6 پارے قرآن مجید کے حفظ کر لیے۔ اسکول کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی حفظ کیا، اور عالم کورس بھی الگ الگ اساتذہ سے مکمل کر کے کتابیں پڑھتے ہوئے، عالم کورس کی کتابیں باضابطہ نہ صحیح، 8 سال مکمل لگا کر نہ صحیح، لیکن مختلف طریقے سے عالم کورس بھی مکمل کیا، اور حافظ قرآن بھی بنے، عربی زبان بھی سیکھا، اور ادھر چیف الیکٹریکل انجینئر بھی بنے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو کالج پڑھنے والے نوجوان ہیں، جو اسکول پڑھنے والے نوجوان ہیں، انہیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم اگر اسکول کالج میں ایڈمیشن لے لیے تو ہمیں فرائض معلوم کرنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی تجوید صحیح کرنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو اسکول کالج اور یونیورسٹی کی زندگی میں اللہ والوں سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ وہ اس کا فیوچر پھر کسی کمپنی کسی فیکٹری نہیں ہے، اس کا فیوچر پوری دنیا ہے، اس کا فیوچر پوری دنیا کے لوگوں اور مسلمانوں کی تربیت ہے۔ یہ کسی مدرسے کے نکلے ہوئے نہیں تھے، یہ اسکول کالج کے نکلے ہوئے تھے، لیکن تربیت ویسی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جو اسکولوں کالجوں اور آفسوں کمپنیوں میں پڑھتے کام کرتے ہیں، ہمیں علماء کی صحبت نصیب نہیں، قرآن سیکھنا نصیب نہیں، حدیثیں نہیں معلوم، مسائل نہیں معلوم، اور ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو اسی میدان میں رہتے ہوئے ولایت کے کس مقام کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چھٹی بات، جب شادی کا وقت آیا تو رشتہ کرنے کے لیے اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ عالم دین امام العلماء والصلحاء خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی دختر سے نکاح ہوا۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خسر ہیں، اور یہ بھی سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ اپنی اولاد کا رشتہ کرنے کے لیے بھی نیک لوگوں کا خاندان دیکھو، دیندار لوگ گھرانہ دیکھو، بزرگوں سے تعلق جوڑنا، بزرگوں سے رشتہ کرنا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود تمنا کرتے تھے میرا رشتہ آل رسول سے جڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ سب لوگ مجھے مبارکبادی دو، میں علی کا داماد بن گیا ہوں، آل رسول سے میرا رشتہ جڑ گیا ہے۔ یہ نیک لوگوں سے رشتہ جوڑنے کی عظمت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم اگر اچھے خاندان میں دیندار گھرانے میں رشتہ کریں گے تو اولاد بھی دیندار بنے گی، تربیت میں سہولت ہوگی۔ اب بے ریش آدمی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، سود ہے، رشوت ہے، دھوکہ ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، صرف ذاتی مکان دیکھ رہے ہیں، بینک بیلنس دیکھ رہے ہیں، ویل سیٹل دیکھ رہے ہیں، گرین کارڈ دیکھ رہے ہیں، باقی دینداری کچھ نہیں ہے۔ 6 مہینے نہیں ہے خلا طلاق کی نوبت، گالیاں، تو میں کورٹ کچہری، پولیس اسٹیشن، مہیلا منڈل، یہ سب جو آباد ہو رہے ہیں دینداری نہیں دیکھنے کی وجہ سے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کا تعلق، لکھتے ہیں 18 سال کی عمر تھی جب آپ کی، 18 سال کی عمر میں اس کثرت سے عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، رات میں 3 گھنٹے بمشکل سوتے، باقی پوری رات ذکر میں گزارتے۔ ایک بار مسجد میں جماعت آئی، جماعت کے بہانے گھر سے اجازت لی کہ میں مسجد میں جماعت آئی ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ رات گزار لوں اور رات بھر عبادت کرتے رہوں۔ گھر سے اجازت ملی تو پوری رات بیٹھ کر ذکر کرتے رہے۔ امیر صاحب نے کہا بیٹا تھوڑی دیر سو جاؤ، امیر صاحب کے حکم پہ تھوڑی دیر لیٹ گئے، پھر اٹھ کے ذکر میں لگ گئے۔ تہجد کے موقع پر خواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور سلسلہ نقشبندیہ کا خاص عمل ہے دل پر نقش کرنا، وہ نقش ہوا تو وہاں سے دل کی دنیا بدلی اور اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیعت ہونے کا ارادہ ہوا۔ تو اس زمانے کے بڑے بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت مولانا زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو عمدۃ الفقہ کے مصنف ہیں اور مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شارح بھی ہیں، ان سے جا کر بیعت ہوئے اور ان سے تعلق جوڑا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا تو اس زمانے کے اور ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں گئے اور وہاں 3-4 سال کا عرصہ گزارا تو اللہ نے دل کو اتنا مجلہ مصفہ بنایا، 3-4 سال کے عرصے میں حضرت نے اجازت اور خلافت سے نوازا۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہ پہلی بار تم نے مجھے کب دیکھا تھا؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ تو پوچھا 10 سال پہلے جب دیکھے تھے اور سنے تھے بیان تو بہت متاثر ہوئے تھے، یہ تم بول رہے ہو تو کیوں نہیں آئے اسی وقت؟ تو کہنے لگے حضرت میں حضرت زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، اور جب میں کسی ایک کے پاس تھا تو میرا قبلہ ایک ہی تھا، کسی اور طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے جو سالکین اور مریدین ہیں کسی سے بھی جڑے ہوئے ہیں انہیں سبق ملتا ہے، اگر کسی ایک شیخ سے جڑ جائیں تو پھر ادھر ادھر منہ نہیں مارنا چاہیے، ایک در گیر محکم گیر۔ ایک سے نکاح ہو گیا، ایک سے شادی ہو گئی تو اب وہی میرا شوہر، میں ہی اس کی بیوی، ایک سے پیدا ہو گئے تو یہی میرا باپ، یہ میں اس کی اولاد، ادھر ادھر کسی اور کو اپنا باپ بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں انجینئرنگ کے زمانے میں جب لاسٹ ایئر تھا حضرت کا تو آخری سال انجینئرنگ کرتے ہوئے 7 گھنٹے مراقبے میں لگاتے تھے۔ 7 گھنٹے مراقبہ کرنا کا مطلب ہے کونے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ ہماری زبانیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یاد کرتی ہوں، تسبیح کے من کے آگے پیچھے ہوتے ہوں، لیکن دماغ بھی اللہ سے خالی، دل بھی اللہ سے خالی۔ اس واسطے تسبیح کے من کے آگے بڑھتے ہیں، بد نظری بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، دھوکہ بھی چلتا ہے، اور ہاتھ میں تسبیح بھی رہتی ہے۔ دل سے جب ذکر ہوتا ہے تو آدمی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور 2 سال تک صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ میری تربیت کی خاطر کسی شیخ کامل کی صحبت نصیب فرما۔ اس سے معلوم ہوا اللہ والوں کی صحبت ملنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم بگڑ نہ جائیں، کٹی پتنگ نہ بن جائیں، اوپر اڑتے جائیں لیکن ہمارا ٹھکانہ کانٹیوں کی جھاڑیاں ہوں، کوئی گندی نالی ہو۔ ایک وقت کی عارضی ترقی ہے، پھر اس کے بعد زوال ہی زوال ہے۔ تھوڑا چمک گئے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بجھ گئے۔ جب بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شیطانوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، وساوس سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ قربانی دیکھیے حضرت کی، 40 سال کی عمر میں حضرت نے ارادہ کر لیا کہ مجھے 40 سال کی جب عمر ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کمپنی، جاب، ملازمت، صرف اب اللہ اللہ کرتے رہنا ہے، اس کے دین کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں بیان میں کہ جب 40 سال کی عمر ہوئی میں نے ریٹائرڈ ہونے کا فیصلہ کر لیا
تو اس وقت میری روزانہ کی آمدنی 1 لاکھ روپے تھی، اور اس زمانے میں ڈالر کی قیمت 18 روپے تھی، اور جب ڈالر کی قیمت 18 روپے ہے اور روزانہ 1 لاکھ کی آمدنی ہے، 35 کمپنیاں ان کے انڈر میں چل رہی ہیں، 35 فیکٹریاں ان کے انڈر میں چل رہی ہیں، اس زمانے میں سب چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے کے لیے خانقاہ میں آ گئے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک کامیابی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز قربان نہ کر دو۔ اتنی بڑی سیلری قربان کر کے آئے تو اللہ نے پورے عالم کو مسخر کر دیا۔ یعنی اکثر مسلمان بالعموم، پورا عالم بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا ہر فرد، اکثر مسلمان جو اس زمانے میں 100 صدی میں جو مقبولیت آپ کو نصیب ہوئی ہے، کسی اور فرد کو اتنی مقبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ اس قربانی کا نتیجہ ہے، گھر والی چونکہ نیک ہے تو حافظ قرآن بھی ہے، حضرت نے مدرسہ قائم کیا دارالعلوم جھنگ کے نام سے، وہاں کی نظامت بھی سنبھالی، اور گھر والی کو جامعہ عائشہ نسوان امی جان کو ادارہ قائم ہوا تو گھر والی نے، امی جان نے گھر مدرسے کا نظام سنبھالا۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اپنی بیٹیاں جب حافظ قرآن ہوں، مدرسہ پڑھتی ہوں، رشتے کا انتخاب کرنے کے لیے عالم دین حافظ قرآن کا انتخاب ہونا چاہیے۔ بچی کو مدرسے میں پڑھایا، حافظ بنایا، حافظہ بنایا، عالمہ بنایا، دیندار بنایا، اس کے بعد کسی میکینک سے کر رہا ہے، کسی ٹیلر سے کر رہا ہے، کسی اور سے کر رہا ہے، یہ لوگ برے نہیں ہیں، لیکن بچی کا یہ پڑھا ہوا دین محفوظ کہاں سے ہوگا؟ وہ قرآن کہاں سے یاد رکھے گی؟ اب آپ دیکھ لیں جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، حافظ قرآن ہیں، وہ حافظ بننے کے بعد اگر محراب نہ سنائیں، تراویح نہ سنائیں، قرآن بھول جاتے ہیں۔ اب ان بچیوں کو جب دین پڑھنے کے بعد سسرال میں انہیں پردہ نہ ملے، قرآن پڑھنا نہ ملے، مکتب چلانا نہ ملے، تو وہ بچیاں بھی قرآن بھول جائیں گی، بے پردہ ہو جائیں گی۔ رشتے کے انتخاب میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت کے علم سے متعلق جو حضرات پڑھے یا سنے ہیں جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام میں بہت کم ایسے گزرے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہوئے قلم کے شہسوار بھی بنے ہوں، کتابیں لکھنے میں اللہ نے انہیں مہارت بھی نصیب کی ہو، اور ان کتابوں میں روحانیت، جان اور ہدایت بھی ہو۔ حضرت نے قرآن پر، حدیث پر، معاشرت پر، تصوف پر ایسی کتابیں لکھی کہ 100 سال کے بعد شاید ایسے با کمال شخصیت نصیب ہوئی ہو، اور تصنیف اور تبلیغ ایک ساتھ جمع ہو جانا یہ خود ایک کرامت ہے۔ کتاب لکھنے کے لیے ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، تبلیغ کے لیے گھر گھر گاؤں گاؤں جانا پڑتا ہے، ملکوں کا سفر بھی ہے اور کتابوں کی تحریر بھی ہے، یہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ اللہ نے تنہائیوں کی نیکی اور معصیت سے بچنے کی برکت سے دل جب منور ہوتا ہے تو دل کی نورانیت چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، اور دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نورانی چہرہ ہے، یہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت کے چہرے کو دیکھ کر ہم نے جیسے کتابوں میں پڑھا، اللہ والا وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آپ میں سے کتنے وہ ہوں گے جو یہ دن کا دل یہ گواہی دیتا ہوگا، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد واقعتاً اللہ یاد آتا ہے، حضرت کی باتیں سننے کے بعد واقعتاً اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہ اللہ والا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نگاہیں جب پڑتی ہیں تو ہٹنے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ چہرہ دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اور جو حضرت کے خلفاء ہیں، حضرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پر گئے ٹکٹ لینے کے لیے، ٹکٹ کاؤنٹر پر جو سکھ بیٹھا ہوا تھا وہ علامہ انور شاہ کشمیری کا چہرہ دیکھ کر باہر آیا اور کہنے لگا آپ مسلمان ہیں؟ اور کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اسلام کسی انسان کی شکل میں ہوتا تو آپ کی شکل میں ہوتا۔ ایک سکھ گواہی دے رہا ہے۔ تو اللہ والوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جسے غیر بھی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر لکھا ہے کتابوں میں کہ امریکہ میں ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑے تھے، ایک خاتون ادھر سے اپنے گھر جاتے ہوئے یو ٹرن لے کے آئی اور حضرت کا چہرہ دیکھ کے پوچھنے لگی یہ کون شخص ہیں؟ کہنے لگی یہ پیر ذوالفقار ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ کہنے لگی میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کچھ دعوت نہیں، کچھ پیغام نہیں، کچھ کلمہ نہیں، صرف چہرہ دیکھ کے کہنے لگی میں ان کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت جب یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو اس وقت ممبئی میں حضرت نیرل میں پروگرام تھا، 3 دن کا وہاں پر قیام رہا، انتظامات 2.5 لاکھ لوگ وہاں پر جمع ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں اور دیہات میں۔ جب وہ پروگرام کے لیے انتظامات کیے جا رہے تھے تو غیر مسلم بھی
راستوں اور سڑکوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو پانی پلا رہے تھے، چائے پلا رہے تھے. جو مسلمان منع کر کے جا رہے تھے تو انہیں غیر مسلم بلا کے بھائی جان تھوڑا ہماری چائے پی کے جائیے، آپ کے بزرگ آ رہے ہیں، آپ کے ولی، آپ کے گرو آ رہے ہیں، ہم ان کی خاطر یہ خدمت کر رہے ہیں. جب پروگرام ہوا، حضرت کی مجلس ختم ہوئی اور انسانیت پر پروگرام ہوا تھا کہ ہم سب انسان ہیں، انسان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. مجلس ختم ہونے کے بعد یہ غیر مسلم ساتھی آیا اسٹیج کے پاس، کہنے لگا ابھی جو بیان کیے وہ بزرگ کہاں ہیں؟ کہ وہ تو چلے گئے ہیں، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، ابھی بیان سناؤں اور میرا دل بدلا، ابھی مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر حضرت کی باتیں سن کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے. اصل ہے اللہ سے تعلق اور محبت. شاعر کہتا ہے صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، ساتھ چلتی ہے ان کے یوں دنیا جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں. ساتھ چلتے ہیں چلتی ہے ان کے یوں دنیا جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں. حافظہ اتنا مضبوط تھا، بھولنے کی عادت نہیں ہونا. یہ گناہ نہیں کرنے سے اللہ نصیب کرتا ہے. جب گناہ ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو بھولنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. قرآن کی تلاوت کی برکت اور گناہ سے بچنے کی برکت سے بندے کا حافظہ مضبوط رہتا ہے. 10 سال پہلے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی تھی. 10 سال کے بعد مرشد عالم نے پوچھا کہ میرا پہلی بار جب میری مجلس میں بیان سنے یاد ہے؟ تو حضرت نے کہا یاد ہے. جو خطبہ، جو آیت، جو حدیث پڑھ کر حضرت نے بیان کیا تھا وہی آیت وہی حدیث پڑھ کر من وان سنایا تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آج تک میں نے ایسا حافظہ نہیں دیکھا کہ 10 سال پہلے کوئی تقریر سنا وہ آج بھی ویسے یاد ہے. ہم دیکھ لیں گزشتہ جمعہ میں کیا بیان کیا، کتنے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا. ایک جمعہ کا یاد نہیں ہے تو 10 سال پہلے کا کہاں سے یاد ہوگا. دین کی تبلیغ کی خاطر ساری زندگی اسفار میں لگا دی. عربی زبان بھی جانتے تھے، انگریزی زبان تو پڑھے ہوئے ہی تھے، اسی سے پڑھ کے آئے، اردو زبان تو ہے ہی. عصری طبقہ بھی ڈاکٹر، انجینئر، لائر، وکیل، کئی لوگ حضرت سے جڑے. رمضان میں اعتکاف کا اہتمام جس میں سالکین کی تربیت ہو، حج میں مجالس کا اہتمام، باقی سارا 12 مہینہ گویا کہ تبلیغ دین میں لگا رہتا تھا. اور یہ بزرگان دین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ اللہ کہنے والے پیدا ہو جائیں. حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، معذور ہو گئے تھے، پھر بھی افریقہ کے علاقوں میں سفر کر کے وہاں پر خانقاہوں کے نظام کو آباد کیا. حضرت کے فرزند ہیں پیر حبیب اللہ صاحب مد ظلہ العالی. ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہر آدمی کے کام کی ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، سنڈے ہر ایک کو چھٹی رہتی ہے، آپ کی چھٹی کا دن کب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹا اب میری چھٹی کا دن تو میری موت کا دن ہی میری چھٹی کا دن ہے، اس سے پہلے چھٹی نہیں آئے گی. یعنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا کہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. آپ حضرت کی تبلیغی اسفار پڑھنا ہو تو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند پڑھنا چاہیے. سوویت یونین سے جب رشیا آزاد ہوا تو حضرت وہ پہلی شخصیت ہیں جو رشیا میں 70 سال تک جو کمیونزم تھا، مسجدیں بند تھیں، اذانیں بند تھیں، جمعہ بند تھا، مسجدوں پہ تالے لگ چکے تھے. 1991 میں رشیا سوویت یونین سے آزاد ہوا اور 1992 میں حضرت کا سفر رشیا کی طرف ہوا. اور حضرت وہ پہلی شخصیت ہیں جہاں بعض ملکوں اور شہروں میں 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ جمعہ حضرت نے پڑھایا. 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ رمضان مبارک میں تراویح میں قرآن مجید مکمل سننے کا موقع وہاں کے لوگوں کو ملا. اور یہ حضرت کا کمال ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ ہزاروں لوگ اس سفر میں اسلام میں داخل ہوئے. اب آپ دیکھ لیں اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے، لکھا ہے خلفاء فرماتے ہیں ہم نے کبھی حضرت سے غیبت نہیں سنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صفت حاصل تھی، کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں. ہم میں سے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرا 1 مہینہ ایسا گزرا ہو کہ میں نے غیبت نہ کیا ہو، 1 مہینہ ایسا گزرا ہو میں نے کسی کی برائی نہ کی ہو. ان بزرگوں کی زندگیاں ویسی گزر گئیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی ہے. کس قدر زبانیں پاک ہیں، کس قدر دل پاک ہیں، نہ خلوت میں نہ جلوت میں. نظروں کی حفاظت ایسی، حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا آنٹیاں خالائیں گھر آتی تھیں، سہیلیاں والدہ کی، اور کہتی ہیں کہ تمہارا بیٹا بڑا بد اخلاق ہو گیا، سلام ہی نہیں کرتا ہے ہمیں.
شکایت کر دی. امی جان نے بلایا, کہا بیٹا تم سے بڑی عمر کی ہیں, تم انہیں سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے امی سے پوچھا, امی جان ان سے پوچھئے کیا میں نے ان کو دیکھا ہے کبھی؟ راستے میں آتے جاتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا ہے؟ نہیں, کبھی دیکھا نہیں ہے. کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے تو میں انہیں سلام کیسے کروں گا کہ کون جا رہا ہے؟ یعنی بچپن سے ہی نظروں کی حفاظت. آپ دیکھ لیں رشیا کا جب سفر ہوا تو پہلا سفر حضرت کا ازبکستان کا ہوا. ازبکستان کا ایک شہر ہے تاشقند. تاشقند کے سفر میں مصحف عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مرتب کیا 30 پاروں کا چمڑے پر, وہ دکھانے کے لیے وہاں کی ایک میڈم حلیمہ خاتون جو تاشقند کی بہت مشہور ٹی وی اینکر تھی, وہ حضرت کی رہبری کرنے لگی کہ میں آپ کو مصحف عثمانی دکھاتی ہوں جو 1400 سال سے ابھی بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے, اور جس کی نگرانی ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں کہ ہوا کا کلیمنٹ کا آگے پیچھے نہیں ہو جانا, کہیں وہ چمڑا خراب نہ ہو جائے. جیسے فرعون کی باڈی محفوظ ہے, قرآن مجید جو حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا ہوا آج بھی وہ محفوظ ہے. وہ دکھانے کے لیے جب لے جانے لگی تو حضرت نے اس خاتون سے کہا کہ میرے پیچھے آئیں, میں آگے رہوں گا. حالانکہ گائیڈ کرنے والا آگے رہتا ہے, دوسرے پیچھے رہتے ہیں, گائیڈ اس کو کرنا ہے. حضرت فرمانے تم پیچھے آؤ, تم لیڈی ہو, میں آگے رہوں گا. تو اس نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو فرمانے لگے قرآن مجید نے ہمیں یہی سکھایا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیچھے رہو, میں آگے رہوں گا, جب کبھی مڑنا ہو تو کنکر پھینک دینا, میں ادھر مڑ جاؤں گا. قرآن سے استدلال اور ہر موقع پر عمل. جب اس خاتون نے یہ سنا ایسا کیوں ہوتا ہے, کہنے لگے کہیں ہماری نگاہ غیر محرم کے کسی جسم کے کسی حصے پہ نہ پڑ جائے. ہم غیر محرم کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے کسی حصے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ خاتون کہنے لگی کیا ذوالفقار ایسے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں, ایسے بندے دنیا میں آج بھی موجود ہیں. آزادی کے نام پر کتنا لوٹا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے جسم اور ہوس کا شکار بنایا جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ سب میرے شیخ کی تربیت کا نتیجہ ہے. دوسرے دن اس ٹی وی اینکر نے حضرت کو دعوت دی کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں, پورے رشیا میں آپ کا انٹرویو عام ہوگا. تو حضرت نے فرمایا ہمیں ہمارے بزرگوں نے چھپنے کی تعلیم نہیں دی ہے, چھپنے کی تعلیم دی ہے, اس واسطے میں انٹرویو نہیں دے سکتا. یعنی مخلصانہ طور پہ اپنی دین کی خدمات کرتے رہے. جب ہندوستان آئے تو حضرت بھارت میں 2 مرتبہ تشریف لائے, ایک 2001 میں, دوسرا 2011 میں. 2001 میں جب تشریف لائے تو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا سوائے چند مخصوص افراد کے. 2001 میں جب حضرت کی کتاب پرنٹ کرانے کے لیے دیوبند کے مارکیٹ میں لے جا کر کتب خانے والوں سے پوچھا گیا تو کتب خانے والے پرنٹ کرنے سے انکار کر دیے, یہ کون بندہ ہے, ان کی کتاب مارکیٹ میں کہاں چلے گی, ہم نہیں چھاپیں گے. 2011 میں وہی شخصیت جب آئی ہندوستان تو آپ جانتے ہیں جو حضرت کو 2011 میں یہاں پر دیکھے ہیں, لاکھوں افراد امنڈ کر آ رہے تھے حضرت کا بیان سننے کی خاطر. صرف 10 سال کی عرصے میں اللہ نے وہ مقبولیت نصیب کی ہے, ہزاروں کتابیں کی تعداد یہیں سے ملک سے چھپی ہیں, اور اللہ کے کئی نیک بندے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے دلوں کی صفائی حاصل کی ہے. دراصل سلسلہ تصوف کا وہ کام ہے جو ایک زمانے میں خواجہ معین الدین چشتی, سیدنا عبد القادر جیلانی, جنید بغدادی, نظام الدین اولیاء, بہاؤالدین نقشبندی, مجدد الفسانی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, نانوتوی, تھانوی, گنگوہی, حسین احمد مدنی, یہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین, یہ جو کام اپنے زمانے میں کیے ہیں اللہ نے وہ کام اس زمانے میں حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے لیا ہے لوگوں کی دنیا بدلنے کا. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا جب بیان ہوتا تو روتے روتے ہچکیاں بن جاتی. وہ منظر ہم نے حضرت کے بیانات میں دیکھا ہے کہ جب بیان ہوتا تو روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں. حضرت اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ جو ان حالات میں ہمیں سننا چاہیے لکھتے ہیں کہ رشیا کا جب سفر ہوا, فلائٹ میں بیٹھے تو بازو سیٹ پر ایک ایتھسٹ بیٹھا ہوا تھا, دہریہ, جو خدا کو نہیں مانتا ہے. باتوں باتوں میں اس نے کہنے لگا کہ میں پاکستان کا ہوں, انجینئرنگ کرنے کے لیے رشیا گیا, وہاں میں نے ڈارون کا نظریہ پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہندوستان کے ملک دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, یہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہے. اب یہ مولوی حضرات کیا جانے, نہ سائنس جانتے نہ انگریزی جانتے, ان کو پڑھنا چاہیے. مذہب ایسے ہی لوگوں نے گھڑ لیا ہے, خوشی اور غم کا سہارا بنا لیا ہے, کوئی خدا نہیں ہے بنانے والا. اور حضرت سے بازو کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی تھوڑا سائنس پڑھیے, آپ کو بھی نالج آئے گا. کافی چھیڑ رہا تھا تو حضرت نے اپنی پوری ڈگریاں سنائی اسے کہ میں اصل کہاں کا ہوں.
کہاں سے میں چیف انجینئرنگ کیا ہوں اور میں کتنے بڑے پوسٹ پر رہا ہوں، تو سب انگریزی میں جب حضرت بات کرنا شروع کیے تو ہیبت میں آ گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو مولوی سمجھا تھا۔ پھر اس کے بعد سوالات کیا کہ قرآن بغیر سمجھے کے بھی ثواب ملے گا کیا، اور پھر نماز ہم عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں، اردو میں کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت نے ہر ایک بات کا جواب دیا۔ عربی کا جواب دیا کہ بھئی دیکھو، نماز عربی میں اس واسطے ہے کہ اگر ہر زبان والے کو اپنی زبان میں پڑھنے کی اجازت دی جائے تو چند سالوں کے بعد نماز نہیں رہے گی، وہ بھجن ہو جائے گا۔ پھر آدمی گاتے گاتے پھر گانوں میں نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ اللہ عربی خاص کر کے نماز کو اپنی حالت پہ باقی رکھا ہے۔ ہر سوال کا جب ملتا گیا تو اس دہریے نے حضرت سے کہا، مجھے آپ بہت ذہین آدمی لگتے ہیں، مجھے آپ بہت ذہین آدمی لگتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، مجھے آپ ایک نمبر کے بے وقوف لگتے ہیں، آپ مجھے ایک نمبر کے بے وقوف لگتے ہیں۔ وہ تعجب سے پوچھا، ایسا کیوں؟ کہنے لگے، مسلم ملک میں پیدا ہو کے رشیا میں جا کے ایتھیسٹ بن گئے، کیا اچھا ہوتا کہ تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہوتا، خدا کے منکر بن گئے۔ پیدا کرنے والا، جب تمہیں اتنی عقل ہے کہ تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے تو پھر دنیا کو کسی نے پیدا کیسے نہیں کیا ہوگا؟ جب ہر پیدا ہونے والا اپنی ماں سے پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، تو تم ایتھیسٹ بن کے کیسے خدا کے منکر بن بیٹھے؟ اس کے دل کو بات لگی، فوراً آنکھوں سے آنسو نکل گئے، معافی مانگا، توبہ کیا۔ رشیا کی سفر کی فلائٹ میں یہ پہلا شخص تھا جو اسلام قبول کر کے دوبارہ مسلمان بنا، یعنی پورا سفر لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی طرف رہا۔ آج کل بھی جو دہلی میں ڈیبیٹ چلا ہے، بڑا وہ وائرل ہے، بعض لوگ مفتی شمائل صاحب اور پھر ان کے ساتھ جو ملحد جاوید اختر صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا ہے، بہت کمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا تھا، جاہلوں کے منہ نہیں لگنا تھا۔ اللہ کے بندوں، جو آدمی جس فیلڈ کا ماہر ہے اسے وہ کام کرنے دو۔ مفتی شمائل صاحب کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، وہ سیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں اور اپنی فیلڈ میں مہارت رکھ رہے ہیں۔ ایک ٹیم ہے مستقل۔ جو ایتھیزم جو آج کل نوجوانوں میں پھیل رہا ہے خدا کے منکرین کا، ان کے لیے بہت ضرورت تھی اس ڈیبیٹ کی۔ اس سے فائدہ صرف نوجوانوں کو نہیں، کئی علماء کو بھی اس سے فائدہ ہوا، ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوا کہ ایتھیزم پر ہم کئی سال سے مطالعہ کرنا چاہ رہے تھے، کتابیں بھی جمع کر رہے تھے۔ ڈیبیٹ کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس سے کیسے سیکھا جاتا ہے، کیسے سمجھایا جاتا ہے، بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک عقل مند کا دوسرے عقل مند سے مناظرہ ہوا، ایک عقل مند جیتا، ایک عقل مند ہارا۔ اسے ہار جیت کا مسئلہ نہ بنائیں، اسے مسلکی مسئلہ نہ بنائیں۔ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، غیر مقلد نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، دیوبندی ہے، فلاں ہے، ایسے لوگ آ گئے یوٹیوب پر بولنے کے لیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، بہتی ندی میں ہاتھ دھونے کی سب کو عادت ہے، چونکہ آج کل ملک میں یہی ٹاپک چل رہا ہے تو ہر کوئی اس پر ویڈیو اس واسطے بنائے گا تھوڑا میرے بھی ویورز آ جائیں، میرے بھی دیکھنے والے کچھ آ جائیں، کیونکہ مجھے بھی بولنے کا کچھ حق ہے۔ ہر بندہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ ملک میں جو کچھ بھی چلے مجھے اتنا نالج ہے کہ میں اس پر کچھ نہ کچھ رائے دے سکتا ہوں، حالانکہ اسے کچھ بھی عقل نہیں ہے، رائے دینے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ علماء جو اس وقت کام کر رہے ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دہریوں سے اور دیگر مذہب والوں سے مناظرے کیے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرے دہریوں سے ثابت ہیں، آریہ سماج سے حضرت نانوتوی کے مناظرے ثابت ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے، یہ جیسے ملک کی حفاظت کے لیے بارڈر پر فوج ہوتی ہے، ویسے یہ لوگ ہوتے ہیں جو بارڈر پر مسلمان اور اسلام اور کفر کے درمیان میں حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے مفتیان اکرام کی قدر کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے اور کام اللہ تعالیٰ لیتے رہے۔ اور حضرت کی زندگی کے اور بھی ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے بڑے سبق آموز ہیں۔ ہمیں ان بزرگوں کی زندگیاں سننا چاہیے، ان کی کتابیں پڑھنا چاہیے، اور بڑی محنت کے ساتھ۔ اب اولاد کسی اور کی ہوتی ہے، رونا ان بزرگوں کو پڑتا ہے۔ امت اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، رونا ان بزرگوں کو پڑتا ہے ہماری ہدایت کی خاطر۔ اس لیے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کی مجلس میں حاضری دینا ہمارے نسل کی تربیت کا بڑا سامان ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے بزرگوں کی قدر، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی قدر، اور جو دنیا میں ہیں ان کی بھی قدر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔